بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. حضرات سورہ شورى مکی صورت ہے. مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جس دور میں مسلمانوں پر بہت زیادہ شدت سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری تھا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو ذکر فرمایا اور اوپر کی آیت میں بات آئی کہ بھئی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس کے معاملات کو مشورے کے ذریعے سے حل کریں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور مومنین کی صفات میں سے یہ بھی ہے والذین اذا اصابهم البغی، جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے تو وہ اس کا دفاع کرتے ہیں، یعنی ظلم سہتے نہیں ہیں، دفاع کرتے ہیں. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ آدمی کو اپنے اندر دفاع کی قوت اور طاقت پیدا کرنا چاہیے. ظلم سہنا یہ کمال نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ملفوظ میں بڑی پیاری بات کی ہے. حضرت نے لکھا ہے متکبروں کے ساتھ تواضع سے پیش آنا بھی ظلم ہے. ایک آدمی مسلسل تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو حد درجے عاجز اور نرم پیش کریں گے تو اس کا تکبر اور بڑھے گا. وہ سوچے گا کہ بھی میرے ظلم کی وجہ سے سب لوگ ڈرتے ہیں، اس لیے مجھے اور زیادہ کرنا چاہیے، چونکہ شیطان اور زیادتی کے لیے ابھارتا ہے. تو تکبر کرنے والوں کے ساتھ بدلے میں تواضع کے بجائے ذرا سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے، نہیں تو یہ ان کے تکبر میں اضافے کا سبب بنے گا. امت مسلمہ ان تمام چیزوں کو قرآن و حدیث کی بغور مطالعہ کریں. بہت سارے حضرات صرف ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، دوسرے پہلو کو نہیں دیکھتے. تمام پہلوؤں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنا اس نے برا کیا. ایک آدمی نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کیا، اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو جتنا آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، برائی ہوئی ہے، اتنے کی اجازت ہے. ایک تھپڑ اس نے مارا ہے مثلا تو آپ ایک ہی تھپڑ مار سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اس نے شروع کیا ایک تھپڑ سے اب میں 10 دوں گا، اس کی اجازت ہے. فمن عفا، کوئی اس کے بعد معاف کر دیتا ہے، وہ اصلاح اور سدھارتا ہے اسے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا ثواب اللہ پر ہے. درگزر کے بھی فضائل ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ
جن کو درگزر کرنے سے ان کے مزاج میں ان کا شیطانی پن بڑھتا ہے، درگزر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو جو ہے تھوڑا ان کو بتانا چاہیے کہ شریعت میں یہ بھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر اللہ پر ہے، انہ لا یحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَلَمَنِ اِنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جو شخص اس کے ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیتا ہے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ ایک آدمی پر ظلم ہوا، ظلم کے بدلے اس نے اتنا ہی جتنا سامنے والے نے اس کے ساتھ زیادتی کی وہ زیادتی کرتا ہے، تو ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام کس پر ہے؟ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی حق کے، ایسے لوگوں پر الزام ہے۔ خود سے جو ہے زیادتی کرنا، ان پر الزام ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جو شخص صبر کرتا ہے، وغفر، اور درگزر کرتا ہے، ان ذلک لمن عزم الامور، یہ بہت ہی باہمت اور حوصلے اور اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ ظلم کے بعد خاموش رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن صبر کر لیتا ہے ایک آدمی اور جو ہے درگزر کرتا ہے، تو جو ہے ایسے یہ کام جو ہے عزم الامور ہے، بہت ہمت والے کام۔ اسی لیے بہت سے اللہ والوں سے ان پر زیادتی ہونے کے بعد تھوڑا بدلہ لینے کا بھی سلسلہ ہے۔ کیوں؟ بعض مرتبہ ایک آدمی کا صبر حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ صبر سامنے والے کی جان لے لیتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، میں نام بھول رہا ہوں، ایک بڑی شخصیت ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک آدمی نے آ کر بہت زیادہ بدتمیزیاں کی، بہت گالیاں دی، بہت کچھ کہا، تو انہوں نے کچھ نہیں فرمایا، وہ آدمی جو ہی دل بھر کر گالیاں اور برا بھلا کہہ کر اٹھ کر آگے چلا، گرا اور وہیں انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ جب اس زمانے کے ایک اور محقق کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا قاتلہ صبری، ان کے صبر نے اسے مار ڈالا، اگر وہ میرے ساتھ اس طرح بدتمیزی کرتا تو تھوڑی بہت گستاخی میں بھی اسے کر دیتا، اگر گستاخی یا اس پر ایک ہاتھ مار دیتا تو وہ بچ جاتا، چونکہ انہوں نے حد درجے صبر کیا اور اتنے ظلم و ستم کیا، اس کے باوجود انہوں نے کچھ نہیں کہا، جس کی وجہ سے اللہ کا غضب طیش میں آیا اور اس آدمی کو فوراً مار ڈالا گیا۔ تو یہ بھی ہے، شریعت نے کہا کہ میں ظلم ہوتا ہے تو بدلہ لے سکتے، لیکن درگزر کرے، یہ ہمت کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے کا مطلب اسے ڈھیل دی گئی، اس ڈھیل کی وجہ سے وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، اللہ جسے گمراہ کر دے، بے راہ کر دے، اس کے لیے اس کے بعد کوئی اس کا ولی، اس کا دوست نہیں، اللہ جسے چھوڑ دے اس کے لیے اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ وہ طرف ظالمین، اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، یعنی انتقال سے پہلے ہر آدمی جب عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لے گا، ہر الہ مرد من سبیل، وہ کہے گا کہ بھئی اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی آپشن ہے تاکہ میں نکل جاؤں، لیکن نکل نہیں پائے گا۔ وہ تراہم، اور اللہ تعالیٰ میدان محشر کے احوال کو ذکر کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے جب
ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ جو ہے ذلت میں سہمے ہوئے عذاب کے سامنے، جہنم کے سامنے آپ ان کو دیکھیں گے جب ان کو پیش کیا جائے گا کہ وہ بہت ہی زیادہ سہمے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے اور ذلت بھری ہوئی نگاہوں سے چھپکے سے کن آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، دیکھنا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی چھوٹی سی آنکھیں کھول کر دیکھ رہے ہوں گے ان پر جو حال ہوگا اس موقع پر۔ وقال الذین آمنوا، اس موقع پر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا وہ کہیں گے بے شک نقصان کیا ان لوگوں نے اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کا بھی قیامت۔ مومنین کو وہاں موقع ملے گا، وہ کہیں گے کہ دیکھو تم لوگوں نے جو ہے اپنے آپ پر جو ظلم کیا تھا اس کا نتیجہ آج خسارے کی شکل میں تمہیں، تمہارے اہل اولاد سب کو مل رہا ہے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سن لیجئے، متوجہ ہو جائیے کہ بے شک ظالموں کے لیے جو عذاب ہوگا وہ ہمیشہ کا ہوگا، اس سے نکل نہیں پائے۔ وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی ان کا وہاں دوست نہیں ہوگا جو ان کی مدد کر سکے۔ میدان حشر میں کسی کا نہیں چلے۔ دنیا میں چھوٹی سی مثال لے لیجیے آپ، خاص طور پر جو حضرات ایئرپورٹ وغیرہ میں سفر کرنے کے عادی ہیں ان کو یہ مسئلہ جلدی سمجھ میں آئے گا۔ کھا رہے پی رہے ایک ہی کار میں سب مل کے بیٹھ کے سب جاتے ہیں، لیکن ایئرپورٹ میں امیگریشن کے پاس، چیکنگ کے پاس سب الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ کسی کا کچھ ہو بھی جاتا ہے تو دوسرے لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اگر انہوں نے کہا نہیں یہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، کچھ ہے، ان کو معلوم ہے کہ اسے بھی لے جا کر جیل میں بٹھا دیتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں بھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو لوگ فوراً پلہ جھاڑ دیتے ہیں، خاص طور پر پولیس ہے، پولیس کے اوپر ایک اور شعبہ ہے، اس کے اوپر ایک NIC کا شعبہ ہے، NIC کے لوگ کسی کو پکڑے تو تمام لوگ کہتے تھے بھائی دوستی تھی، بھائی چائے پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، لیکن اب ہمارا ان کا کوئی تھا۔ جب دنیا کی جہاں انسانوں سے غلطی بھول چوک ہو سکتی ہے، یہاں دوستیاں اتنی جلدی جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے، تو میدان حشر کا ذرا اندازہ لگائیے جہاں ہر آدمی کو اپنی پوزیشن معلوم ہو جاتی ہے، بغیر کپڑوں کے اٹھا ہوا ہوگا، کوئی بینک بیلنس، کوئی فون، کوئی جو ہے کال، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوگی کہ بھی وہ آواز ہی دے دے کہ بھی وہ میرا کام کر لے۔ تو اللہ فرمائے وما كان لهم من اولیاء، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ومن يضلل اللہ، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ استجیبوا لربکم، استجیبوا، دعا کرو یعنی مان لو تمہارے رب کی بات کو، من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس دن سے پہلے جس دن کو اللہ نہیں ٹالنے والے ہیں، قیامت کا دن۔ اور ہر آدمی کی قیامت اس کے موت سے تھوڑی دیر پہلے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس دن سے پہلے پہلے استجیبوا لربکم، پروردگار کی بات کو سن لو، اس کی دعوت کو مان لو، نہیں تو وہ دن جو آنے والا ہے اللہ اسے ٹالنے والے نہیں ہے۔ نہیں بھی پروگرام بنایا تھا آپ چھوڑو ختم کرو، جیسے دنیا میں ہوتا ہے بڑے بڑے پروگرام عین وقت میں کینسل ہو جاتے ہیں، کبھی بارش کی وجہ سے، کبھی سیکیورٹی کی نظام کی وجہ سے، کبھی اس آدمی کے اچانک بیمار ہونے سے۔ اللہ فرما رہے یوم لا مرد له من اللہ، اللہ اس دن کو آنے سے ٹالنے والے نہیں ہے، یعنی وہ آ کر رہے گا۔ ما لکم من ملجا، اور اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ وما لکم من نکیر، اور کوئی
تمہارے بارے میں بحث پرس کرنے والا نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں کوئی پاورفل آدمی کچھ ہو جائے تو اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے بہت سارے لوگ پولیس اسٹیشن کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، عدالتوں میں بھی چلے جاتے ہیں کہ بھئی اس آدمی پر ظلم ہوا ہے، اس آدمی کو انصاف دو، ان کو رہا کراؤ۔ اللہ فرما رہے ما لکم من ملجا، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ یہاں سے نکالے تو کیا ہوا، دوسری جگہ، دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں چلے جاؤں گا۔ جیسے لوگ جرم کر کے ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں۔ دنیا کا دستور دیکھا آپ نے کہ بہت سارے لوگ ایک ملک میں جرم کرتے ہیں، اس ملک سے نکل کے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ چلے جاتے ہیں۔ مالکم من ملجا، کوئی جائے پناہ نہیں، ومالکم من نکیر، اور کوئی تمہارے لیے باس پرس کرنے والا نہیں ہوگا کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر پوچھے کہ اللہ آپ نے ان کیوں پکڑ رکھا ہے، چھوڑ دیجئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اتنی ساری باتیں میدان حشر میں جو ہونے والی ہیں ان کو بتایا گیا تاکہ کفار مکہ کو سمجھا دو کہ بھی ایسا ایسا معاملہ ہے۔ شاید سن کر وہ ایمان لا لیں، اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے، اللہ فرمائے فَإِنْ عَارَضُوا، اس کے بعد بھی وہ اعراض کر رہے ہیں فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، آپ کو ہم نے ان پر نگران نہیں بنایا ہے کہ وہ ایمان لانا ہی ہوگا، ان کو نہیں لائیں گے تو ہم آپ کو پکڑ لیں گے۔ کیوں؟ اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے۔ یہ مضمون جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے، یہ مضمون بڑا اہم ہے ہم سب لوگوں کے لیے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس آدمی کو سدھارنا چاہیں وہ سدھر جائے، نہ سدھرے یا تو ظلم پر اتر جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ہمارا کام مسلسل بات کو پہنچانا ہے، ہر روز بات کو پہنچانا ہے، ہر روز بات کو پہنچانا ہے۔ بھئی نماز کو آ جاؤ، بھئی یہ کام کر لو، بھئی یہ کام سے باز آ جاؤ، ہمارا کام روز بتاتے رہنا ہے۔ وہ آئے نہ آئے آپ کو ثواب تو ملتا رہے گا۔ دوسری بات، آپ مایوس نہ ہو یا جو ہے دوسرے غلط راستے پر نہ آ جائیں، اور آپ اپنا کام کرتے رہیں گے تو اللہ کے آپ کچھ اس سے بچ جائیں گے۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں سے بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں حضرت میں نے بہت بولا وہ نہیں سن رہا، تو آپ بولنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ 100 مرتبہ بولا ہوگا آپ نے، 200 مرتبہ بولا ہوگا، 2000 مرتبہ بولا ہوگا، 25 سال میں 2000 مرتبہ بول دینا یہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے۔ روز میں 1-2 مرتبہ آپ کہتے رہیں گے، آخر میں بچہ کہے گا کہ بھئی ابا تو چھوڑنے والے نہیں ہیں، چلو نمازی کو چلے جائیں۔ تو یہ آیت میں تسلی ہے، اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کا کام تو بس پہنچا دینا ہے، مانے نہ مانے اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے اللہ بتاتے ہیں وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم انسان کو جب اپنی طرف سے کوئی رحمت، کوئی اس کے لیے فائدے کی چیز پہنچاتے ہیں فَرِحَ بِهَا، خوش ہو جاتا ہے۔ یہ نیچرل بات ہے، آدمی کے پاس بھی نعمت آتی ہے، خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر کوئی اسے مصیبت پہنچتی ہے، کیوں پہنچتی ہے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں جب کوئی مصیبت ہوتی ہے فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک انسان جو ہے بڑا ناشکرا بن جاتا ہے۔ میں ایسے بہت سے مسلیوں کو، نوجوان مسلیوں کو جانتا ہوں جو پہلی صف میں آیا کرتے تھے، بڑا اہتمام سے کام نمازیں پڑھتے تھے، پھر اچانک مسجدوں سے غائب، پہلی صف سے غائب، دوسری سے غائب، مسجد سے غائب۔ ان میں سے بعض چونکہ مدرسے کے ہمارے مکتب کے پڑھے ہوئے تھے، میں نے پکڑ کر پوچھا بھی ایسا کیوں؟ کیا کوئی ایسا کام میں لگ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ نمازوں کو نہیں آ پا رہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت نماز پڑھے بہت کچھ مانگا، وہ جو مانگ رہے وہ تو مل نہیں رہا، اس لیے اتنا معلوم ہو گیا کہ نماز سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ گویا انہوں نے نماز پڑھ کر یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ
کو یہ حکم دینے کی پوزیشن کے ہو گئے، اب اللہ کو ہم جو کہیں گے وہ اللہ کر دے، نہ کرے تو ناراض ہو کر ناشکر ہو کر نمازی چھوڑ دی۔ یہ سراسر حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ دعا کی قبولیت کے معنی سمجھنا چاہیے اور دعا کو قبول کرنے والے اعمال چاہیے۔ آپ وہ چیزوں کو تو نہیں کر رہے ہیں۔ سائنس میں جو تجربات ہوتے ہیں، آج سائنس کے بہت سی چیزیں، مثلا یہ فین بنا ہے، لائٹ بنا ہے، یہ کیا ایک ہی تجربے میں بن گیا؟ کتنے لمبے لمبے اس میں تجربے ہوئے، تب جا کر پوائنٹ برابر بیٹھا، تب جا کر کام ہوا۔ سب ٹھیک ہے، لائٹ نہیں جل رہا، سب ٹھیک ہے، فین نہیں جل رہا، سب ٹھیک ہے، پیڑ نہیں اڑ رہا۔ کتنے تجربات ہوئے۔ تو دنیاوی چیزوں میں تجربات سے تو آدمی ناامید نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں آدمی فوراً فإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، انسان ناشکرا بن جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ بھئی کتنے دن تم نے کر لی عبادت، کتنی تم نے 24 گھنٹوں میں فرما برداری کر لی؟ آدمی کی ایک چھوٹی سی نافرمانی بھی بعض مرتبہ پوری چیزوں کو ختم کر کے رکھ دیتے۔ زہر کتنا ہوتا ہے، چھوٹا سا رہتا ہے، کتنا اثر کرتا ہے۔ ایک پورے سب میں 2 قطرے بھی پیشاب کے گر گئے، آپ جانتے ہیں کتنا پانی رہتا ہے، 5000 لیٹر پانی ہے، پورا خالی کرنا، پانی پورا گندا ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی آسان مثال، چھوٹے بچوں کو پولیو ڈراپس پلایا جاتا ہے، کتنا ہوتے ہیں؟ 2 قطرے ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ 2 قطرے ایسے ہیں کہ ان 2 قطروں کی وجہ سے بچہ جو ہے جسمانی طور پر معذور ہونے سے ہمیشہ کے لیے بن گیا۔ وہ 2 قطرے کی کیا ویلیو ہے؟ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، یہ قطرے پاورفل ہیں، ہم کریں گے۔ تو ایسے ہی عبادات میں بہت چیزیں ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مکے کے لوگ بہت ساری چیزیں کہتے تھے، یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس بیٹے ہی بیٹے، ہمارے پاس یہ ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اپنا جو طریقہ ہے اسے بتایا، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت، سب اللہ کا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناث، جسے چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے بیٹیاں ہی دیتے ہیں۔ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتے ہیں اس کے لیے صرف نرینہ اولاد یعنی لڑکے ہی دیتے ہیں۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا یہ فرماتے ہیں ایک آدمی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اسے جو ہے اس بانجھ بنا دیتے ہیں، اس سے کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ پوری شکلیں آتی ہیں اس میں، کسی کو صرف لڑکے ہی لڑکے ہیں، کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، کسی کو لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں، تیسری صورت ہے، چوتھی صورت ہے عقیمہ، بانجھ بنا دیے، کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ یہ اصل اللہ کے قبضے میں ہے۔ ظاہری طور پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اصل مالک اولاد کو دینے وہ اللہ تبارک و تعالی، جس کے لیے جو چاہتے ہیں مقدر کرتے ہیں۔ کسی کو لڑکے، صرف لڑکیاں، کسی کو دونوں، کسی کو کچھ بھی نہیں، اور کسی کو بچے ہوئے لیکن معذور ہوتے ہیں یا کچھ اور شکل پیش آتی ہے۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ بہت جاننے والے ہیں، قدرت جاننے والے ہیں، اس لیے اس کو معلوم ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ قدیر یا جو ہے قدرت رکھتے ہیں، اس لیے اس کے حساب سے فیصلہ کریں۔ آگے کی جو آیت ہے اسے سمجھیے۔ اس آیت میں ان تمام کفار کا اور دوسرے موجودہ زمانے میں بھی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہوگا
کہ بھئی ڈائریکٹ اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ کفار کہا کرتے تھے کہ بھئی اللہ سے کو ہم سے ڈائریکٹ بات کرے، ہمیں بیچ میں کوئی نہیں چاہیے۔ اللہ نے اس آیت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات پہنچانے کا جو سلسلہ اس کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی پر وہی بھیجے یا دل میں القاء کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مرتبہ ایک کام کرنے کو آپ کا دل چاہ رہا ہے، اندر سے خواہش ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے مت کرو یہ کام، لیکن دل چاہ رہا ہے ایک اچھا کام کرنے کا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حجاب سے، پردوں سے بات کرے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہوئی کوہ طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ سے بات چیت کی۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے جو ہے تشریف فرما ہو، حجاب پردوں سے بات چیت ہوئی۔ تیسرے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے سے وحی بھیجتے ہیں اپنے بندوں پر، جو انبیاء ہوتے ہیں ان تک اللہ کی بات کو فرشتہ لا کر دیتا ہے۔ یہی 3 صورتیں ہیں جو دنیا میں ہو سکتی ہیں۔ باقی تم اللہ کو ڈائریکٹ دیکھو، بات کرو، یہ ناممکن ہے۔ کیوں ناممکن ہے؟ اس لیے کہ تمہیں دی گئی آنکھوں کی نگاہوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اور اس کی تجلی کو برداشت کر سکے۔ بھئی سورج گرہن، چاند گرہن بھی تو ہوتا ہے معمولی سے اللہ کے مخلوق میں، کیا کوئی آدمی ڈائریکٹ دیکھ سکتا ہے اس کا؟ یا اسی طرح ہائی پاور کے جو کرنٹ کے اور دوسری چیزوں کی چیزیں ہوتی، تب کیا کیا جائے؟ ناک پہ، منہ پہ، کانوں پہ، سب چیزوں کو جو ہے کور کر کے وہ چیز دیکھا جاتا ہے۔ جب دنیا کی مخلوق جو اللہ نے بنائی اس میں اتنی طاقت ہے کہ ایک عام انسان ان کو براہ راست دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، تو اللہ کے نور اور اللہ کی تجلی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ کفار اور مشرکین اور ناہنجار لوگ یہ جو بات کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کو ڈائریکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بات کرنے کے، سننے کے ڈائریکٹ کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ حجاب سے اللہ بات کرے، وہ انبیاء کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یا وحی کے ذریعے سے، یہ ہو سکتا ہے۔ باقی دوسری کوئی صورتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اب کوئی آدمی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچے تو ناممکن ہے۔ کیوں ناممکن ہے؟ اللہ نے بتایا کہ بھی ہمارا یہی طریقہ ہے۔ یہ سادہ جواب ہے۔ دوسرا جواب آپ پریکٹیکل سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ بھی آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس میں سمجھا سکے۔ کوئی آدمی کہے کہ سونے کے ترازو میں مجھے ٹرک تول کے دکھاؤ، سونے کا ترازو سب سے پاورفل ہوتا ہے بتانے کے لیے، ایک ایک گرام، ملی گرام، اس سے نیچے کا گرام، ہوا کے دباؤ سے بھی 1-2 ملی ادھر ادھر ہوتے۔ اب کوئی بولے نہیں یہ سونے کا ترازو میں تب مانوں گا جب اس میں یہ میرا جو ہے بیت تول کر دکھاؤ۔ اس کی کیپیسٹی 100 گرام کی، 200 گرام کی، مشکل سے 500 گرام کی ہوتی ہے۔ وہ 500 گرام میں 500 kg کیسے تول سکیں گے؟ اسی طرح آپ کے پاس جو سب سے قیمتی چیز عقل اللہ نے دی ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے، اس کیپیسٹی میں جتنی بات سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھیے کہ اللہ کو یہاں نہیں دیکھ سکتے، اور یہ بار بار فرمائش کرنا بند کرو۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی بشر سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرے مگر وحی کے ذریعے سے، یا یہ کہ من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا یہ کہ رسول کو یعنی فرشتے کو بھیجے، فیوحی بِإِذْنِهِ مَا یشاء، پس اس کے ذریعے سے اللہ جو چاہتے ہیں وہی نازل کرتے ہیں۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ علی، علی کے معنی جو ہے بلندی کے ہیں، بہت بلند ہیں، حکیم اور جو ہے حکمت والے۔
آگے اللہ فرما رہے ہو کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وہی ہم نے بھیجا آپ کی طرف روح کو ہمارے حکم سے۔ روح سے مراد یہاں پر یا تو احکامات ہیں یا جبریل علیہ السلام جو آتے تھے وہ اشارہ مراد ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب، آپ نہیں جانتے تھے اس سے پہلے کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے نہیں جانتے تھے، ولل ایمان اور ایمان نہیں جانتے تھے، ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے بنایا روشنی جس کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں ہمارے بندوں میں سے جو چاہتے ہیں ان کو ہم ہدایت دیتے ہیں اور وہ ہدایت پاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے کہ بھئی آپ بھی، ہم نے جب تک کتاب نازل نہیں کیا، کتاب کو نہیں جانتے تھے، وحی کو نہیں جانتے تھے، ہم نے نازل کر کے آپ کو یہ چیزوں سے واقف کرا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ کے ذریعے سے لوگ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ آپ واسطہ بنے اللہ کے درمیان میں جس سے لوگ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، وہ راستہ صراط اللہ الذی، وہ راستہ اللہ کا جس کے لیے تمام زمینوں اور آسمانوں کی ملکیت ہے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، اور سن لو سب لوگوں کے امور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس میں تسلی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی دل میں وسوسہ آتا ہے بھئی میں نے نماز پڑھا، اللہ نے دیکھا یا نہیں دیکھا پتہ نہیں، فرشتوں نے لکھا یا نہیں لکھا پتہ نہیں، رات میں آپ اٹھے، دن میں تو نماز پڑھے لوگوں نے دیکھ لیا، رات میں خفیہ اٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، کبھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جو کچھ نیک کام کر رہا ہوں اس کا کیا ہوگا۔ اللہ نے بار بار بتایا ایک ایک چیز سب اللہ کے پاس محفوظ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا سبحان اللہ کہنا اللہ کو معلوم ہوا یا نہیں۔ اللہ کے علم میں، اس کے قدرت میں ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے۔ موجودہ زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا موبائل فون رکھیں، آف کر دیں، کچھ بھی کر دیں، آپ کی ہر چیز جو ہے وہ کسی کی نگرانی میں ہے۔ سب کو معلوم، گوگل میں آپ کیا سرچ کرتے ہیں فوراً وہ آپ کا مزاج سمجھ جاتا ہے۔ آپ جو چیز سرچ کرتے ہیں اس کے آس پاس کی چیزوں کو لا کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے بنگلور کا شہر کا نام ڈالا، فوراً وہ دیکھتا ہے کہ آپ کا مزاج گھومنے پھرنے کا ہے، فوراً وہ بنگلور میں کیا کیا گھومنے پھرنے کی چیزیں اسے لا کر ڈال دیتا ہے۔ خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس فون کیا استعمال کرتے ہیں اس میں ایسی چیزوں میں ریسرچ وغیرہ میں، ان کو معلوم ہے کہ اسے پتہ چلتے رہتا ہے کہ یہ آدمی کیا چاہتا ہے، آگے کیا پوچھنے والا ہے۔ مثلا میں کوئی بھی نام ڈالتا ہوں فوراً وہ آگے ڈال دیتا ہے، اس کے نام کے معنی پوچھنا چاہ رہے ہیں یا اس کے نام کے سلسلے میں ٹرانسلیٹ چاہ رہے ہیں، فوراً اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف میں یہاں محلے میں بیٹھا ہوں تو معلوم ہو رہا ہے، میرا ای میل آئی ڈی میں کہیں بھی انڈیا کے دوسرے ملک میں بھی جا کر جب کھولتا ہوں فوراً وہ اسے معلوم ہے یہ ای میل آئی ڈی کا آدمی یہی بات پوچھتا ہے، فوراً ڈال دیتے ہیں۔ تو جب دنیا کے انسانوں نے اتنا کچھ بنا لیا ہے تو اللہ کی ذات تو قادر مطلق ہے۔ اللہ اللہ تسیر الامور، سن لو تمام امور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر کا جو مسئلہ ہے اور اللہ کے سلسلے میں جو ہمیں تعلق ہونا چاہیے جو کمزور بنتا جا رہا ہے دنیاوی چیزوں کی وجہ سے، اللہ بڑے غیور ہیں۔ اللہ ایسے دلوں میں جن دلوں میں دوسری چیزیں بھری ہوئی ہیں وہاں پر اللہ کی محبت آئے ذرا مشکل کیا ناممکن ہے، اس لیے ذرا دنیاوی امور کو ضرورت کی حد تک جہاں شریعت نے اجازت دی اسے رکھیے، بقیہ اس دل میں اللہ کی محبت کو لائے۔ میرے استاد ہمیشہ مثال دیتے ہیں بیت الخلاء گھر میں سب سے خوبصورت ہوتا ہے، پورے گھر میں ٹائلس نہیں رہتے لیکن بیت الخلاء میں نیچے سے اوپر تک ٹائلس رہتے ہیں، رنگ برنگی ٹائلس رہتے ہیں،
نیچے بھی ٹائل، دیواروں میں بھی ٹائل، ادھر بھی ٹائل، سب سے خوبصورت۔ گھر میں تو کوئی خوشبو لگائے نہ لگائے لیکن بیت الخلاء میں ہر وقت خوشبو کے کچھ نہ کچھ چیزیں لگے رہتے۔ اس سب کے باوجود کوئی آدمی بیت الخلاء میں جا کر یہاں بڑا پاک صاف ہے، خوشبو کا بھی انتظام ہے، وہی بیٹھ جاتا ہے، سو جاتا ہے، یا جاتا ہے تو جلدی باہر نکلنے کی فکر کرتا ہے۔ بہت لوگ 10-15 منٹ بیٹھ جاتے ہوں گے، یوروپ کا دیکھا دیکھی نیوز پیپر پڑھنے میں بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ نارمل آدمی جاتا ہے تو فوراً بھاگ کر آتا ہے۔ تو اس کے خوبصورت اور خوشبودار ہونے سے وہاں رہتا نہیں ہے۔ آدمی کہا پاگل ہو جو وہاں کوئی رہنے کی جگہ ہے کہ بستر لے جا کر میں وہاں بیٹھ جاؤں؟ چھوٹا بیت الخلاء ہو یا بڑے بڑے ہو، جیسے بعض گھروں میں باہر ملکوں میں نے دیکھا ایک ایک بڑے بڑے حال اتنا ہے، گرم پانی سے ٹھنڈے پانی کا وہ یہ جیسے سو سکتے تو بھی آدمی نہیں رہتے۔ اسی طرح دنیاوی امور میں دل لگانے سے منع نہیں ہے، جتنی ضرورت کی چیز ہے اس سے فارغ ہوئے، باقی جو ہے آدمی اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ شکر اللہ رسول اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله تعالى وسلم على خير النبي وعلى اله وصحبه اجمعين